معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ اگر آپ تیاری اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئے اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: خانہ جنگی کی وجوہات۔ آج ایک عام امریکی سے پوچھیں کہ امریکہ میں خانہ جنگی کیوں ہوئی تھی تو وہ جواب دے گا کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ کیا یہ جواب درست ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ لنکن کے افتتاحی خطاب کے چند جملے ملاحظہ فرمائیے۔ غلامی کے معاملات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ دخل دینا میرا مقصد نہیں ہے۔ مجھے اس کا قانونی حق بھی نہیں پہنچتا، نہ میری طبیعت کا رجحان اس طرف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 18 ماہ سے توپیں گرج رہی تھیں اور بے شمار لوگ زخمی ہو رہے تھے۔ لنکن نے اعلان آزادی کیا۔ اس عرصے میں انقلابیوں اور غلامی کی تنسیق کے حامیوں نے لنکن پر زبردست تنقیدی حملے کیے اور عملی قدم اٹھانے کے لیے مجبور کیا۔ ایک دفعہ شکاگو کے وزیروں کا ایک وفد وائٹ ہاؤس آیا اور لنکن سے کہا کہ وہ غلاموں کو فوراً رہا کرنے کا خدائی حکم اس کے پاس لائے ہیں۔ لنکن نے جواب دیا کہ اگر خدا کا کوئی ایسا ہی حکم تھا تو اس کے پاس براہ راست آنا چاہیے تھا، نہ کہ شکاگو کے راستے۔ بالآخر ہارس گریلے نے لنکن کی بے عملی سے تنگ آ کر اپنے اخبار میں ایک طویل اداریہ لکھا جس کا عنوان تھا 20 لاکھ عوام کی دعا۔ پورے 2 کالم تنسیخ غلامی کے متعلق شکایات سے پر تھے۔ لنکن کا جواب زوردار، واضح مگر مختصر تھا۔ اس نے ان یادگاری الفاظ کے ساتھ اپنا جواب ختم کیا: اس جدوجہد میں میرا سب سے بڑا مقصد یونین کو بچانا ہے۔ غلامی کو بچانا یا تباہ کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے۔ اگر میں یونین کو، کسی غلام کو آزاد کرائے بغیر بچا سکوں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر یونین کو بچانے کے لیے تمام غلاموں کو آزاد کرنا پڑے تو میں ضرور انہیں آزاد کراؤں گا۔ غلامی اور سیاہ فام نسل کے متعلق میرا رویہ جو بھی ہے وہ یونین کو بچانے کے لیے ممت اور معاون ہے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے جس قدر اور جیسے اقدام کی ضرورت ہے میں کروں گا۔ اس منزل کے حصول کے لیے جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہوں میں ان کی اصلاح کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میرے جو نظریات غلط ثابت ہو جائیں انہیں خیر بات کہہ کر نئے اور سچے نظریات اپنانے میں مجھے کوئی باک نہیں۔ میں نے اپنے فرائض کے متعلق اپنے خیالات وضاحت سے بیان کر دیے ہیں، لیکن میری ذاتی خواہش میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کو ہر جگہ آزاد ہونا چاہیے۔ لنکن کو یقین تھا کہ اگر یونین قائم رہ جائے تو غلامی خود بخود قدرتی موت مر جائے گی، لیکن اگر یونین قائم نہ رہے تو غلامی صدیوں تک قائم رہے گی۔ 4 ریاستیں جہاں غلامی رائج تھی شمالی علاقہ کے ساتھ منسلک تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے جلدی میں غلاموں کی آزادی کا اعلان کر دیا تو یہ ریاستیں بھی نیم وفاق کی حامی ہو جائیں گی اور یونین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس زمانے میں یہ مقولہ عام تھا کہ لنکن یہ تو چاہتا ہے کہ خدائی تائید اسے حاصل رہے، لیکن وہ کینٹکی کو بہرحال اپنے ساتھ ملائے رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ بڑی احتیاط سے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا تھا۔ اس نے خود ایسے علاقے میں شادی کی ہوئی تھی جہاں غلامی رائج تھی۔ اس کی بیوی کے حصے میں جو رقم آئی تھی وہ بھی غلاموں کی فروخت کی وجہ سے آئی تھی، اور اس کا ایک ہی مخلص دوست تھا جس کا نام جوشوا سپیڈ تھا۔ وہ بھی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے پاس غلام موجود تھے۔ جنوبی ریاستوں کے نقطہ نگاہ سے اسے ہمدردی تھی، دوسرے ایک وکیل کی حیثیت سے اسے قانون جائیداد اور آئین کا پاس تھا۔ وہ کسی کے لیے تکلیف کا موجب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ غلامی کی ذمہ داری
جتنی جنوبی ریاستوں پر ہے اتنی ہی شمالی ریاستوں پر بھی ہے۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دونوں حصوں کو برابر قربانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایسا منصوبہ تیار کیا جو عین اس کے نظریے کے مطابق تھا۔ غلام آزاد کرنے پر غلاموں کے مالکوں کے لیے $400 معاوضہ مقرر کیا گیا۔ غلامی کی آزادی کا مرحلہ 1 جنوری 1900 تک ختم ہوتا تھا۔ اس نے تمام سرحدی ریاستوں کے نمائندوں کو وائٹ ہاؤس میں طلب کیا اور انہیں یہ تجویز قبول کرنے کی ترغیب دی اور کہا اس اسکیم پر آہستہ آہستہ عمل ہوگا اور یہ آسمان سے شبنم پڑنے کی مثل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کیا تم اسے گلے نہیں لگاؤ گے؟ کوئی ایسی اسکیم خدا کی طرف سے پہلے نازل نہیں ہوتی۔ قدرت کی طرف سے یہ تمہارے لیے بہت بڑا عطیہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلیں اس بات کا افسوس نہیں کریں گی کہ تم نے ایسی اسکیم کو نظر انداز کر دیا، لیکن انہوں نے اس کی اپیل پر کوئی کان نہ دھرا اور اس اسکیم کو کلی طور پر رد کر دیا۔ لنکن اس پر بے حد مایوس ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس گورنمنٹ کو بہر صورت بچانا ہے۔ میں یہ مقصد پانے کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا اور انہیں مسلح کرنا ایک حقیقی فوجی ضرورت ہے۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو غلاموں کو آزاد کر کے مسلح کروں یا یونین کو ختم ہونے دوں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسے فوراً ہی اقدام کرنا پڑا، کیونکہ فرانس اور انگلینڈ نیم وفاق کو منظور کرنے ہی والے تھے۔ اس کی وجہ بالکل واضح تھی جو ہر شخص کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی تھی۔ پہلے فرانس کے معاملے کو لیجئے۔ نپولین سوم نے میری ٹیبیا سے شادی کی تھی۔ نپولین سوم نے میری ٹیبا سے شادی کی تھی جو دنیا بھر میں نہایت حسین و جمیل مشہور تھی، اور وہ اسے اپنے کارنامے دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے چچا نپولین بوناپارٹ کی طرح اپنے گرد عظمت اور شہرت کا حالہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب ریاستیں دست و گرے باغ تھی تو اس نے میکسیکو میں اپنی فوج کو داخل ہونے کا حکم دے دیا، چند ہزار مقامی باشندوں کو تحت کیا اور ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کا نام فرانسیسی میکسیکو رکھا اور آرک ڈیوک میکسلین کو تخت نشین کر دیا۔ نپولین کو یقین تھا کہ اگر نیم وفاقی ریاستیں جیت گئیں تو وہ اس کی سلطنت کی طرفداری کریں گی، لیکن اگر وفاقی جیت گئیں تو فرانس کو میکسیکو سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے نپولین کی خواہش تھی کہ جنوبی ریاستیں علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس کام میں وہ ان کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا۔ جنگ کے آغاز میں شمالی حصے کی بحریہ نے جنوبی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر لی، 9614 میل کے علاقے کو محصور کر لیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ناکہ بندی تھی۔ نیم وفاقی ریاستوں کے باشندے سخت مایوس ہوئے، کیونکہ وہ نہ اپنی روئی بیچ سکتے تھے، نہ باہر سے اسلحہ، بارود، طبی امداد اور رسد حاصل کر سکتے تھے۔ وہ قہوہ کی بجائے روئی کے بنولے اور سپاری کا اثر نکال کر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چائے کی بجائے جنگلی بیروں کے پتے ابال کر استعمال کرنے لگے۔ اخبار دیواری کاغذ پر شائع ہوتے تھے، کیونکہ اخباری کاغذ نایاب ہو گیا تھا۔ زمین سے شورہ حاصل کیا جاتا تھا اور اس کا نمک بنایا جاتا تھا۔ گرجوں کی گھنٹیاں تحلیل کر کے توپیں بنائی جاتی تھیں۔ ٹراموں کے لوہے سے توپ خانے کی کشتیاں بنائی جانے لگیں۔ جنوبی ریاستیں آمد و رفت کے لیے ریلوں کی مرمت کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتی تھیں۔ غلہ، جس کی قیمت پہلے $2 فی شیل تھی، رچمنڈ میں $15 تک فروخت ہو رہا تھا اور ورجینیا کے لوگ فاقہ کشی کر رہے تھے، لہٰذا فوری طور پر قدم اٹھانا ضروری تھا۔ نیم وفاقی ریاستوں نے نپولین سوم کو اس شرط پر $12 لاکھ کی روئی دینے کا وعدہ کیا کہ وہ ان کے نیم وفاق کو تسلیم کر لے
اور ناکہ بندی کو توڑ دے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اس قدر خام مال فرانس کو دیں گے کہ ان کی فیکٹریاں رات دن کام کریں گی۔ نپولین نے روس اور انگلینڈ کو بھی ترغیب دی کہ وہ جنوبی ریاستوں کے نیم وفاق کو تسلیم کر لیں۔ انگلینڈ کے امراء نے نپولین کی اس تجویز پر بڑے اشتیاق سے غور کیا۔ وہ امریکن قوم کو 2 حصوں میں منقسم دیکھنا چاہتے تھے، اور جنوبی علاقے کی روئی کی بھی انہیں شدید ضرورت تھی، کیونکہ انگلینڈ کی 20 فیکٹریاں بند ہو جانے کی وجہ سے 1 لاکھ کارکن بیکار اور کلاش ہو چکے تھے۔ بچے خوراک کی خاطر چلا رہے تھے اور سینکڑوں لوگ فاقوں مر رہے تھے۔ انگریز کارکنوں کے لیے دور دراز علاقوں مثلاً انڈیا اور چین میں بھی چندے جمع کیے جا رہے تھے۔ صرف ایک ہی طریقے سے انگلینڈ کو روئی مل سکتی تھی، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ انگلینڈ کی حکومت نپولین سوم کے ساتھ مل کر نیم وفاق کو تسلیم کر لے اور شمالی علاقے کی ناکہ بندی توڑ دے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے کیا اثرات ہوتے؟ جنوبی علاقے کو توپیں، بارود، قرضہ، خوراک اور ریلوے کا سامان مل جاتا۔ علاوہ ازیں ان میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی اور حوصلہ بڑھ جاتا۔ اس کے بالمقابل شمالی حصے کو کیا ملتا؟ اس کے حصے میں 2 نئے اور طاقتور دشمن آتے۔ حالات پہلے ہی خراب تھے، پھر بالکل نا امیدی طاری ہو جاتی۔ ان مسائل کو ابراہم لنکن سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ 1862 میں اس نے اقبال کیا کہ ہم نے اپنا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا ہے، اب ہمیں نئے طریقے استعمال کرنے چاہیے، ورنہ ہم ہار جائیں گے۔ پہلے تمام نو آبادیات انگلینڈ سے جدا ہوئیں، اب وہ شمالی حصے سے جدا ہو گئی تھی۔ شمالی حصہ اب انہیں زور بازو ہی سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن انگلینڈ کے ایک لارڈ کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ کسی نو آبادی پر واشنگٹن یا رچمنڈ سے حکومت کی جا رہی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ جنگ بالکل بے فائدہ اور بے مقصد تھی۔ کارلائل نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک اس جنگ سے اہم کانا اور کوئی بات نہیں تھی۔ لنکن اس بات کی اہمیت سمجھتا تھا کہ یورپ کا نظریہ اس جنگ کے متعلق تبدیل کرنا چاہیے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ نظریہ کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یورپ کے لاکھوں لوگوں نے ٹام چچا کی کوٹری کے متعلق واقعات پڑھے تھے، اور وہ غلامی کی بے انصافی اور ظلم و ستم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لنکن نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر وہ غلاموں کی آزادی کا اعلان کر دے تو یورپ کے لوگوں کا نظریہ جنگ کے متعلق تبدیل ہو جائے گا۔ پھر یہ جنگ یونین کے قیام کے لیے نہ رہے گی، بلکہ ایک مقدس مقصد یعنی غلامی کو ختم کرنے کے لیے ہوگی۔ اس صورت میں یورپ کی حکومتیں جنوبی علاقوں کے نیم وفاق کو تسلیم نہیں کریں گی جہاں غلامی کا دور دورہ تھا۔ رائے عامہ ان لوگوں کی امداد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگی جو غلامی کی زنجیروں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ جولائی 1862 میں لنکن نے غلاموں کو آزاد کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن اس وقت تک میکسلن اور پاپ کو ذلت آمیز شکستیں ہو چکی تھیں۔ سٹیورٹ نے پریزیڈنٹ کو مشورہ دیا کہ ابھی ایسے اعلان کے لیے وقت موزوں نہیں ہے، یہ اعلان اس وقت کرنا چاہیے جب فتح قریب ہو۔ لنکن کو یہ بات معقول معلوم ہوئی اور اس نے وقت کا انتظار کیا۔ 2 ماہ بعد فتح و نصرت کا وقت آ پہنچا۔ اس وقت اس نے اپنی کابینہ کے ممبران کو تنسیخ غلامی کے مسودے پر بحث کرنے کی دعوت دی۔ یہ نہایت اہم موقع تھا اور سب کے لیے لمحہ فکریہ تھا، لیکن کیا لنکن نے اس موقع پر سنجیدگی اور متانت کا اظہار کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب بھی کسی اچھی کہانی کا ذکر آتا وہ اسے ضرور پڑھتا۔ وہ اپنے ساتھ چارپائی پر آرٹیمس وارڈ کی کتاب رکھتا تھا، اور جب کوئی مزاحیہ بات پڑھتا وہ اٹھ بیٹھتا اور رات کی قمیض پہنے ہوئے
وائٹ ہاؤس سے گزرتا ہوا اپنے سیکٹریوں کے دفتر چلا جاتا اور انہیں کہانی سناتا تھا۔ غلاموں کے اعلان آزادی سے ایک روز پیشتر لنکن کے ہاتھ وارڈز کی کتاب کا آخری حصہ لگا۔ اس میں ایک کہانی تھی جسے وہ بہت پر لطف خیال کرتا تھا۔ کابینہ کے ممبران کو کام شروع کرنے سے پیشتر یہ کہانی سنائی گئی۔ جب لنکن نے جی بھر کے کہکہے لگا لیے تو کتاب ایک طرف رکھ دی اور سنجیدگی سے کام شروع کر دیا۔ اس نے کابینہ کے ممبروں کو مخاطب کر کے کہا، جب باغیوں کی فوج فریڈرک میں تھی تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جو ہی اسے میری لینڈ کی طرف بھگا دیا جائے میں غلاموں کی آزادی کا اعلان کر دوں۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، صرف اپنے خالق کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اب باغیوں کی فوج بھگا دی گئی ہے اور میں وہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا ہے کہ میں وہ عبارت آپ کو سنا دوں۔ اصل معاملے کے متعلق مجھے آپ کی نصیحت اور مشورے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے متعلق میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ البتہ اگر بیان میں کسی معمولی ترمیم کی ضرورت ہو تو آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں اور میں آپ کی تجویز کو بخوشی قبول کروں گا۔ سٹیورٹ نے صرف ایک معمولی سی ترمیم پیش کی اور چند منٹوں کے بعد اس نے ایک اور تجویز پیش کی۔ لنکن نے اس سے پوچھا، آپ نے یکدم دونوں تجاویز کیوں پیش نہ کی؟ اس کے بعد لنکن نے اعلان آزادی غلامہ کے متعلق غور و خوض میں توقف کیا تاکہ وہ ایک کہانی سنائے۔ اس نے کہا، انڈیانا میں ایک زمیندار کا ایک ملازم تھا۔ اس نے اپنے مالک کو اطلاع دی کہ اس کے بیلوں کی بہترین جوڑی کا ایک بچڑا مر گیا ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اس جوڑی میں دوسرا بیل بھی مر گیا۔ کسان نے پوچھا، تم نے مجھے ایک ہی دفعہ کیوں نہ بتا دیا کہ دونوں بیل مر گئے ہیں؟ ملازم نے جواب دیا کہ میں زیادہ نقصان کی اطلاع دے کر بہت زیادہ صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ لنکن نے ستمبر 1862 میں اپنی کابینہ میں غلاموں کی آزادی کے اعلان کا مسودہ پیش کیا، لیکن جنوری 1863 سے پہلے یہ نافذ نہ ہو سکا۔ بس جب کانگریس کا اجلاس ستمبر میں منعقد ہوا تو لنکن نے اس کی تائید کی اپیل کی۔ اس نے اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے ایک نہایت شاندار جملہ قلم بند کیا۔ یہ غیر شعوری منظوم کلام تھا، ہم دنیا کی آخری امید کو شریفانہ طور پر پورا کریں گے یا کمینگی کے ساتھ رد کر دیں گے۔ 1863 کے 9 روز پر لنکن نے وائٹ ہاؤس میں سینکڑوں لوگوں سے مصافحہ کیا۔ دوپہر کو وہ اپنے دفتر واپس ہو لیا، اپنا قلم دوات میں ڈالا اور آزادی کے پروانے پر دستخط کرنے لگا۔ تذبذب کی حالت میں وہ سٹیورٹ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر غلامی ظلم نہیں ہے تو دنیا میں کوئی فعل بھی ظلم نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی اس سے زیادہ درست کام نہیں کیا جو ابھی کرنے والا ہوں، لیکن میں صبح 9 بجے سے لوگوں سے مصافحہ کرتا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ سخت اور سن ہو چکے ہیں۔ یہ دستخط تاریخی اہمیت کے حامل ہوں گے، اس لیے اگر کسی نے محسوس کیا کہ میرا ہاتھ کانپ گیا ہے تو وہ کہے گا کہ میں دستخط کرتے وقت ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر نہایت آہستگی سے مسودے پر دستخط کیے اور 3.5 لاکھ غلاموں کو آزاد کرا دیا۔ اس وقت اس اعلان کا ہر جگہ خیر مقدم نہ ہوا۔ اس کا سب سے بڑا فوری اثر یہ ہوا کہ جنوبی ریاستیں متحدہ ہو گئیں، لیکن شمالی علاقے میں انشقاق پیدا ہو گیا، فوج میں غدر واقع ہو گیا۔ وہ لوگ جو یونین کے قیام کے لیے بھرتی ہوئے تھے آزاد بھپکوں کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ غلاموں کو آزاد شہریوں کا درجہ ملے۔ ہزاروں سپاہی بھگوڑے ہو گئے اور فوجی بھرتی پر نہایت برا اثر پڑا۔ سیدھے سادے لوگ جن پر لنکن نے انحصار کیا تھا اس کے لیے مایوسی کا باعث ہوئے۔ موسم خزاں کے انتخاب کے نتائج اس کے خلاف تھے۔ اس کی اپنی ریاست ایلینائز نے بھی
ریپبلکن پارٹی چھوڑ دی۔ انتخاب میں شکست کے علاوہ فوجی لحاظ سے بھی تباہ کن شکست ہوئی۔ برن سائیڈ نے انتہائی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لی پر حملہ کر دیا اور اپنے 13,000 سپاہی ذبح کرا لیے۔ 18 ماہ سے ملک اس قسم کے حالات سے دوچار تھا۔ قوم ہراساں اور مایوس تھی۔ ہر شخص مجسمِ سوال بنا ہوا تھا۔ یہ حالات کب تک قائم رہیں گے؟ پریزیڈنٹ کو ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا۔ اس کے جنرل میدان جنگ میں ناکام ہو چکے تھے۔ اس کی حکمت عملی بیکار ثابت ہوئی تھی اور لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ کابینہ میں اس کی اپنی پارٹی کے ممبروں نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا تھا اور وہ لنکن کو زبردستی وائٹ ہاؤس سے باہر نکال دینے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پالیسی کو یکسر تبدیل کر دے یا تمام کابینہ کو ختم کر دے۔ یہ ذلت آمیز کاری ضرب تھی۔ لنکن نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کی سیاسی زندگی میں اس قدر بے چین کرنے والا اور کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے سبھی مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور میں انہیں خوش کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہارلس کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ 1860 میں اس نے ریپبلکن پارٹی کو نامزدگی کے لیے کیوں مجبور کیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی غلطی تھی اور زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہارلس اور ریپبلکن پارٹی کے دوسرے سرکردہ ممبران نے ایک تنظیم قائم کر لی جس کا مقصد یہ تھا کہ لنکن کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے۔ نائب صدر ہیملن کو صدر کا عہدہ پیش کیا جائے اور یونین کی فوجوں کی کمان روز کرانس کے سپرد کر دی جائے۔ لنکن نے اس وقت کے حالات کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، ہم تباہی کے کنارے کھڑے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ مجھے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔